الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات گرامی جو آپ نے کچھ کاموں کے متعلق فرمائے کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں، ہمارے جماعت میں سے نہیں، یا ہمارے طریقے پر نہیں. ان میں سے ایک آپ کا ارشاد گرامی یہ بھی ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ویؤاخی فینا ویزور. ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھائی چارے کا تعلق قائم نہیں کرتا، ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات نہیں کرتے. آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہاں اسلام کی جو بڑی اعلیٰ اقدار ہمارے معاشرے میں موجود تھیں رخصت ہوتی نظر آ رہی ہیں. آج کا دور بھی ایسا ہے کہ بڑوں کے دل میں چھوٹوں کے لیے شفقت، رحم، محبت کا جذبہ موجود نہیں، اور چھوٹے بڑوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. چھوٹوں کے دلوں میں ان کے لیے احترام کا جذبہ موجود نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بہترین معاشرتی تعلیم ہمیں عطا فرمائی. اگر ہر بڑا چھوٹے کے لیے شفقت اور رحمت کا پیکر بن جائے اور ہر چھوٹا اپنے سے بڑے کا ادب و احترام کرنے والا بن جائے تو ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ پیش کرنے لگے. آج بھائیوں میں اختلاف، اولاد اور والدین میں اختلاف، پڑوسیوں میں اختلاف، محلے والوں میں اختلاف، جس کا جس کے ساتھ تعلق ہے ایک دوسرے سے دل کوسوں دور ہیں. اس کا بنیادی سبب بھی یہ ہے کہ ہم اس تعلیم کو بھول چکے ہیں کہ ہمارا اسلام توڑنے والا نہیں، یہ جوڑنے والا دین ہے، یہ قریب کرنے والا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے مسلمان کا احترام کرنا اللہ رب العزت کے جلیل ہونے کا اعتراف کرنے کے برابر قرار دے دیا. ارشاد فرمایا، ان من ذی المسلم اجلال اللہ تعالی. جو کسی بوڑھے مسلمان کا احترام کرتا ہے گویا اس نے خدا کے جلیل ہونے کا اعتراف کر لیا کہ اللہ رب العزت جو سب سے بڑا ہے اگر کسی بوڑھے کا احترام کرتے ہو تو جب یہ انسان کا احترام کر رہا ہے
تو خالق کائنات جو کائنات میں سب سے بڑا ہے یہ اس کا کتنا ادب و احترام کرنے والا ہوگا۔ بلکہ ایک پورے مسلمان کی شان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندے کی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا کے اے میرے رب اسے پکارتا ہے، اس سے کچھ مانگتا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے کہ اس کے بڑھاپے کو دیکھ کے اب مجھے شرم آتی ہے کہ اس کی دعا کو قبول نہ کروں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اتنی شان ہے ان کی، اتنا مقام و مرتبہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے سے بڑوں کا احترام کریں گے تو جب خود بڑھاپے میں پہنچیں گے اللہ رب العزت ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جو ہمارا ادب و احترام کریں گے، اور اگر آج ہم نہیں کریں گے تو جب خود اس منزل پہ پہنچے تو پھر ہمارا ادب کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے انس، ہمیشہ بزرگوں کا احترام کرتے رہو، اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تم بڑھاپے کی حالت میں پہنچو گے، اگر تم نے کسی کا احترام اس کے بزرگ ہونے کی وجہ سے، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا جب تم بڑھاپے کو پہنچو گے اللہ رب العزت تمہارا احترام کرنے والے بھی پیدا فرما دے گا۔ اور دوسری حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے جس کو اسلام میں بڑھاپا عطا فرما دیا ہے، اگر کوئی بندہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور عمر میں بڑا ہونے کی حیثیت سے اس کا احترام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن میری رفاقت پا لے گا، میرا ساتھ پا لے گا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور رفاقت نصیب ہو جائے تو سرکار نے کتنی پیاری تعلیم ارشاد فرمائی کہ وہ بڑے بوڑھوں کا احترام کرتا رہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اسے میری بارگاہ کا قرب عطا فرما دے گا۔ اور ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب کی رفاقت نصیب ہو جائے، سرکار کا قرب نصیب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قدسی وہ ہے، کلام خالق کائنات کا ہے، سرکار یہ ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے محبت رکھنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا، ایک دوسرے کے لیے خرچ کرنا، یہ اعمال اللہ رب العزت کو کتنے پسند ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فی، جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور پیار کا برتاؤ رکھتے ہیں، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے للمتحابین فی، جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں، وجبت محبتی، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ وَلِلْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ، جو میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ وَلِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، اور جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے ایک ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار عالم فرماتا ہے ایسے خوش نصیبوں کے لیے میری محبت واجب ہوگی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت پیاری تعلیمات ہیں۔ اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو پیش نظر رکھ کے ہر بڑے کا احترام کیا جائے۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، پوچھا کہ حضور عاجزی کسے کہتے ہیں، تواضع کیا ہے؟ اب یہ بزرگوں کا کلام ہے جو قرآن اور حدیث کے وسیع مطالعے کے بعد پروردگار عالم ان کی زبانوں پہ جاری فرما دیتا ہے۔ پوچھا گیا حضور عاجزی کیا ہے، تواضع کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تواضع یہ ہے
ہر چھوٹے کو اپنے سے بہتر سمجھو، اس کی عمر چھوٹی ہے، اس کے گناہ کم ہیں، وہ تم سے بہتر ہے۔ اور ہر بڑے کو بھی اپنے سے بہتر سمجھو، اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہیں۔ یہ ہے تواضع۔ نہ چھوٹے کو حقیر سمجھو، نہ بڑے کو حقیر سمجھو۔ چھوٹا بھی بہتر ہے کہ اگر عمر کم ہے تو گناہ بھی کم ہے، اور بڑا بھی بہتر ہے اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی اسلاف کی یہ تعلیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات گرامی ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں بھی ہمیں نیک اعمال کے حوالے سے ایک سبق دیا گیا۔ 2023 ختم ہو رہا ہے، آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اگر زندگی ہوئی تو آئندہ جمعۃ المبارک 2024 میں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں جہاں دیگر خرافات پائی جاتی ہیں، ایک بہت بڑا گناہ جس وقت 31 دسمبر رات 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، سوئی پہ سوئی چڑھتی ہے، پوری دنیا میں شور و غل، ایک ادم مچایا جاتا ہے، آتش بازی، شراب نوشی، اور بعض لوگ ون ویلن کا خطرناک کھیل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی کھول کے وقت، دولت، پیسہ، سرمایہ خلاف شرع کاموں میں اس کو صرف کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی تہوار ہے یا کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج سے 1 صدی 1.5 صدی پہلے آپ دیکھیں، دنیا میں آپ کو اس نام کا کوئی تہوار نظر نہیں آئے گا۔ نیو ایئر نائٹ، سال کی پہلی رات، ایسا کوئی تہوار نظر نہیں آئے گا۔ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں دیگر بہت سی خرافات آپ میں پیدا ہوئی ہیں، ایک یہ بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اور آج ہمارے ملک میں بھی، پہلے تو اغیار یہ کرتے تھے، یورپ میں ہوتا تھا، آج ہمارے ملک میں بھی جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، یہی خرافات وہاں بھی ہوتی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو سال گزرا ہے اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں کہ ہم دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے، ہم نے اپنے وہ فرائض کس حد تک ادا کیے، کتنی نمازیں پورے سال میں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے اعمال صالحہ کیے ہیں، قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے، اللہ کا ذکر کتنا کیا ہے۔ اور آئندہ کے لیے اگر مالک زندگی عطا فرما دے، اگلا سال دیکھنا نصیب ہو، تو آئندہ کے لیے پہلے سے ایک پلاننگ کریں کہ جو کمی پچھلے سال رہ گئی تھی، آئندہ سال ہم اس کمی کو بھی پورا کریں گے۔ اور 2 نفل شکرانے کے پڑھ کے کہ مالک نے زندگی میں 1 سال اور عطا فرمایا، اس کا شکر ادا کیا جائے، بجائے یہ کام کرنے کے ہم سارے وہ کام کرتے ہیں جن سے شیطان راضی ہوتا ہے، پروردگار عالم ناراض ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے دن اور رات، ہفتے، مہینے، سال، ان کی تبدیلی میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، پیغام کیا ہے، ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اللہ وہی ہے الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جس نے رات اور دن بنائے، خلفتاً، جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں۔ رات ہوتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، دن گزرتا ہے پھر رات ہو جاتی ہے، اور یہ ہزاروں لاکھوں سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ دن رات کی یہ گردش ہماری زندگی کو ختم کرتی چلی جا رہی ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں خلفتاً، یہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہم نے بنا دیے، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں اور جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیں۔ یہ دن اور رات کے آنے جانے میں، ہفتے گزرنے میں، مہینے گزرنے میں، سال گزرنے میں، زندگیاں گزرنے میں، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے جو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہیں، اور جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیں۔ ہمیں یہ دن رات، یہ زندگی، یہ سال اس لیے عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ اداس تھے، پریشان تھے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابن خطاب کیوں پریشان ہو؟
عرض کی یا رسول اللہ رات کو جو عبادت کرتا تھا آج نہیں کر سکا، کچھ نوافل پڑھا کرتا تھا، کچھ قرآن حکیم کی تلاوت کر لیا کرتا تھا، آج نہیں کر سکا، معمول قضا ہو گیا ہے اس لیے پریشان ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رب نے یہ آیت نازل فرمائی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً کہ یہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ اے عمر یہ پروردگار عالم نے کرم فرمایا، رات کی عبادت میں کمی رہ جائے تو دن کو کر کے وہ کمی پوری کر لیا کرو، اور اگر دن میں کوئی کمی رہ جائے وہ عبادت رات کو کر کے اس کمی کو پورا کر لیا کرو۔ پروردگار عالم نے یہ دن رات اس لیے عطا فرمائے کہ اگر دن میں کمی رہ گئی رات کو ازالہ کر لو، رات میں اگر کوئی کمی رہ گئی دن میں اس کمی کو پورا کر لو۔ یہ پروردگار عالم کی نعمتیں ہیں۔ ہماری زندگی انہی دنوں کا مجموعہ ہے، انہی اوقات کا مجموعہ ہے، اور یہ ایک ایک سانس جو اس دنیا میں عطا فرمائی کتنی قیمتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں دنیا کی ایک سانس جو دنیا میں ہم لے رہے ہیں، فرماتے ہیں دنیا کی ایک سانس آخرت کی ہزاروں سانسوں سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں جو ایک سانس لینا نصیب ہو جائے، فرماتے ہیں یہ آخرت کی ہزاروں سانسوں سے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ بزرگان دین نے اس کی تشریح کی، فرماتے ہیں اس دنیا میں اگر کوئی شخص ایک سانس میں سچی توبہ کر لے، پچھلی زندگی کے جتنے گناہ تھے سچی توبہ کی برکت سے رب وہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اس زندگی میں ایک سانس اسے مل گئی، اس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہہ لیا، جنت میں اس کے نام کا درخت لگ گیا ہے۔ جتنے کلمات یہ پڑھتا جائے گا جنت میں اس کے نام کو اتنے درخت لگتے چلے جائیں گے۔ دنیا کی یہ ایک سانس ایک مرتبہ اگر کسی کافر کو سچے دل سے کلمہ پڑھنے کا موقع مل جائے، اس کی پچھلی ساری زندگی کی بدعمالیاں ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کی برکت سے رب ساری معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک سانس آخرت کی ہزاروں سانسوں سے بہتر ہے۔ قبر میں چلے جائیں گے، آخرت میں چلے جائیں گے، پھر خواہش بھی کریں گے کاش تھوڑا سا وقت مل جائے، پھر دنیا میں چلے جائیں، ایک لمحہ بھی غفلت میں بسر نہیں کریں گے، اس وقت مانگیں گے نہیں ملے گا، چاہیں گے خواہش پوری نہیں ہوگی۔ لیکن آج اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے یہ قیمتی سانسیں، اور آج کس بے دردی کے ساتھ رب کی نافرمانی میں انہیں گزارا جا رہا ہے۔ مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہمیں بلایا جا رہا ہے، قرآن گھروں میں پڑھے ہوئے ہیں، کھول کے پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، لیکن جب چلے جائیں گے دنیا سے اس وقت گزری ہوئی زندگی جب یاد آئے گی حسرت ہوگی، خواہش کریں کہ تھوڑا سا وقت مل جائے، مانگیں گے پھر نہیں ملے گا، اور آج ملا ہوا ہے آج قدر نہیں کر رہے۔ بزرگان دین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، جو صدیقین بڑے درجے کے اولیاء ہوئے بڑے بلند مراتب والے، ان کے اقوال میں سے ایک بڑا پیارا قول ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں اس پہ افسوس کیا کرتے تھے۔ کل کا دن جیسے گزرا آج کا بھی ویسے گزر جائے، اس پہ ہم افسوس کرتے ہیں کہ کل جتنی نیکیاں کی آج اس سے زیادہ کیوں نہیں، یا کل جو گناہ ہوئے تھے آج گناہ کم کیوں نہیں ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس پہ افسوس کرتے تھے جس کی زندگی کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں، اور ہماری زندگی تو سال ہا سال پہلے سے بدتر ہوتے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ کے اعلان میں لکھا ہے کہ ان کو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ کوئی نصیحت ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن اس کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے، مومن وہ ہوتا ہے جس کا ہر دن آنے والا گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر ایک دن میں اس نے 5 نیکیاں کی، دوسرے دن اس کی کوشش ہوگی 5 سے زیادہ ہو، اگر 5 سے زیادہ نہ بھی ہوئی تو کم از کم 5 کی کوشش کرے گا، 2 دن ایک جیسے نہ ہو، دوسرا دن پہلے سے بہتر ہو۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی زندگی ایسی گزری کہ ایک دن گناہ تھوڑے تھے، دوسرے دن اس نے گناہ زیادہ کیے ہیں، زندگی کو بہتر نہیں کیا، ارشاد فرمایا ایسا شخص ملعون ہے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہے کہ زندگی اس کی گزر رہی ہے
موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن زندگی میں بہتری نہیں آ رہی۔ آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ سال ہماری زندگی کے کئی گزر گئے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم موت کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن زندگی میں تبدیلی کیا آئی؟ نیکیوں کا نور نصیب ہوا کہ نہیں؟ دنیا کمانے کی فکر ہم سب کو ہے، لیکن آخرت کمانے کی فکر نہیں۔ قبر میں روشنی کا انتظام کیسے ہوگا، اس کی کوئی فکر نہیں۔ کل آخرت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باز پرس کا کوئی خوف نہیں، کوئی خیال نہیں مالک کی بارگاہ میں جائیں گے کون سا عمل لے کے جائیں گے۔ بزرگان دین نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کے ان ارشادات کی روشنی میں کیسے گزاری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے ایک بہت بڑے صحابی ہوئے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سانسیں کتنی قیمتی ہیں، یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جو لمحے اللہ نے دنیا میں عطا فرمائے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں سرکار کی خدمت میں 2 شخص حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، شرف صحابیت سے مشرف ہو گئے۔ ایک صحابی عبادت، ریاضت، تقوی اور مجاہدے میں بہت زیادہ کوشش کرتے، اللہ رب العزت نے انہیں شہادت کا شرف بھی عطا فرمایا، وہ شہید ہو گئے۔ دوسرے صحابی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے فرماتے ہیں 1 سال بعد اللہ نے انہیں زندگی 1 سال کی عطا فرمائی، 1 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں ان کے انتقال کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی دروازے پہ کھڑے ہیں، اندر سے ایک شخص باہر آیا، وہ اس صحابی کو پہلے جنت میں لے کے گیا جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا، اور پھر دوبارہ وہ آیا اس صحابی کو لے کے گیا جس کا 1 سال پہلے انتقال ہوا اور اللہ نے شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا۔ فرماتے یہ خواب میں نے دیکھا، صبح اٹھا تو دماغ میں عجیب سی کشمکش تھی کہ وہ تو شہید بھی تھے، 1 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن جنت میں وہ بعد میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو 1 سال بعد دنیا سے گئے وہ پہلے داخل ہو رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ فرماتے میں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ چلو سرکار سے پوچھ لیتے ہیں۔ سرکار کی خدمت میں واقعہ عرض کیا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیران ہونے کی کون سی بات ہے، تمہارا یہ بھائی جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے، یہ اس شہید ہونے والے صحابی کے بعد 1 سال دنیا میں زندہ رہا، اس کو اللہ رب العزت نے 1 رمضان کے روزے رکھنے کی زیادہ توفیق عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی زیادہ توفیق عطا فرما دی ہے۔ 1 سال میں 5 نمازیں بھی پڑھتا رہا، تہجد بھی پڑھتا رہا، باقی نیکیاں بھی کرتا رہا۔ وہ 1 سال پہلے فوت ہوا، اس کا اعمال نامہ ختم بند ہو چکا تھا، اور یہ 1 سال مزید زندہ رہا۔ اللہ رب العزت نے اس کو 1 سال مزید نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے درجات میں بھی ان کے درجوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو مالک نے زندگی عطا فرمائی، اگر اس کو ڈھنگ سے گزاریں، اچھے طریقے سے گزاریں، اللہ رب العزت نے بڑی نعمتیں بھی تیار فرمائی ہوئی ہیں، اور اگر غفلت میں گزاریں گے، عیاشی میں گزاریں گے، سبق حاصل نہیں کریں گے، زندگی پھر بھی گزر جائے گی۔ نیو ایئر ناٹ کے نام پہ جو خرافات کریں گے وہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ وہ کتنا بد نصیب ہے، اس کی موت قریب آ رہی ہے اور وہ غفلت میں مبتلا ہے، اسے یہ احساس نہیں کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، میں موت کے قریب ہو گیا ہوں۔ بجائے اس کے کہ توبہ استغفار کی جائے، اللہ رب العزت کو راضی کیا جائے، الٹا وہ کام کیے جا رہے ہیں جن سے مالک ناراض ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الناس خیر، یا رسول اللہ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من طال عمره وحسن عمله، ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے نیک اعمال اچھے ہو وہ بہتر ہے۔ عمر لمبی ہے لیکن نیک اعمال بھی زیادہ ہے، سرکار نے فرمایا وہ بہتر ہے۔ پوچھا گیا ای الناس شر،
آقا سب سے برا بندہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم اپنی زندگی کی کتنی بہاریں دیکھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسی صحت، زندگی، نعمت عطا فرمائی، نیک اعمال کتنے ہیں اور برے اعمال کتنے ہیں۔ سرکار نے ایک معیار سامنے رکھ دیا کہ اگر عمر لمبی ہے اور نیک اعمال زیادہ ہے، وہ شخص بہترین ہے، اس کا زندہ رہنا بہتر ہے۔ اور اگر عمر لمبی ہے لیکن گناہ بھی زیادہ ہے، غفلت ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا وہ بدترین شخص ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک سال گزر گیا، جو کمیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، خامیاں ہو گئیں، ان کو یاد رکھ کے اپنے مالک سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کر کے آئندہ زندگی میں اپنے آپ کو ان برے اعمال سے بچا کے نیک اعمال اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جب مالک کی بارگاہ میں حاضری ہو وہاں ہمیں شرمندگی نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت اپنے کرم سے ان عبادات کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے اور انہیں ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ پروردگار عالم قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔